اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کرتے ہیں علامہ محمد اقبال کی ملاقات ہوئی فرعون سے۔ علامہ محمد اقبال کی ملاقات ہوئی دو فرعونوں سے، جو کہ وہ تحریر فرماتے ہیں اپنی تصنیف جاوید نامہ میں۔ فرماتے ہیں جلال الدین رومی ان کو لے کر گئے ہیں زہرہ میں، ایک جہان ہے زہرہ۔ زہرہ میں جب لے کر جاتے ہیں وہاں ایک دریائے زہرہ ہے، اور وہ دریا کیسا ہے؟ وہ چاندی جیسا ہے، یعنی کہ وہاں برف ہے، بالکل برف، وہاں اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہاں ٹھنڈ ہے، وہاں سردی ہے۔ تو فرماتے ہیں جلال الدین رومی نے وہاں پر جا کے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ میں مختصر بتا رہا ہوں، ڈیٹیل میں آپ جاوید نامہ پڑھ سکتے ہیں۔ پروفیسر حمید اللہ ہاشمی کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے گوگل کے اوپر۔ یہ فارسی زبان میں علامہ محمد اقبال کی تصنیف ہے۔ فرمایا وہاں پہ جا کے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی، اور دو فرعون اس دریا سے نمودار ہوئے، وہ وہاں پر تھے۔ ایک فرعون تھا جس نے مصر میں بادشاہت کی اور وہ خدا ہونے کا دعوے دار تھا۔ دوسرا کون تھا، اس کے اوپر میں ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا۔ اس کا بہترین میسج تھا، جو کہ میں چاہتا ہوں ویورز کو بھی وہ میسج معلوم ہونا چاہیے، وہ گفتگو معلوم ہونی چاہیے۔ وہ اس کا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ اب جب فرعون سامنے آیا اور فرعون سے ملاقات ہوئی، علامہ محمد اقبال اور جلال الدین رومی ساتھ ہی تھے۔ فرعون نے بظاہر انسان کے اندر کی جو دنیا ہے، جو کہ رشد و ہدایت اور اللہ سے رابطہ جوڑنے کی دنیا انسان کے سینے میں بند ہے، اس کو ٹھکرایا اور باہر کی دنیا کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے عشق اور محبت سے محروم ہو گیا اور لعنت کا طوق اس کے اوپر ڈال دیا گیا۔ اب فرعون اپنی موت کے بعد کتنا پچھتا رہا ہے۔ اب فرعون کی اقبال سے کیا بات ہوئی، اب وہ اقبال لکھتے ہیں، تو میں اس فارسی اشعار کا اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب فرعون کیا کلام کر رہا ہے؟ فرعون کہتا ہے افسوس میں نے عقل اور دین کی نقدی ہار دی، میں نے اس نور کو دیکھا بھی، لیکن میں اسے پہچان نہ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کے جلوے کو دیکھا، ان کی رسالت کو دیکھا، ان کی تعلیم کو دیکھا، اور انہی کے ذریعے خدا کے پیغام کو بھی دیکھا، لیکن پہچان نہ سکا۔ اے دنیا دارو میری طرف دیکھو، اے نقصان اٹھانے والو میری طرف دیکھو، میری عبرتناک انجام سے سبق حاصل کرو۔ افسوس اس قوم پر جو حرص و ہوس سے اندھی ہو گئی ہے، وہ قبر کی مٹی سے بھی لال اور گوہر لے جاتی ہے۔ کیونکہ انگریزوں نے فرعون کی مقبرے کھودے اور وہاں سے قیمتی اشیاء بھی لے کے چلے گئے، تو اب فرعون بھی افسوس کر رہا ہے انسانوں پر۔ وہ مجسمے جو ان کے عجائب خانے میں پڑے ہیں، اس کے خاموش ہونٹوں پر ایک افسانہ ہے۔ وہ بادشاہت کے انجام کی خبر دیتے ہیں، وہ اندھوں کو آنکھیں عطا کرتے ہیں۔ وہ بادشاہت کی تقدیر کیا ہے؟ بادشاہت کی تقدیر کیا ہے؟ وہ ہے پھوٹ ڈالنا، نفاق کی تدبیر سے اپنی حکومت کو استحکام تلاش کرنا۔ ایسا برا طرز عمل سکھانے کے سبب ملک کی تقدیر بری ہو جاتی ہے، ملک کی تقدیر زیادہ باطل اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے، رعایا پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ وہ بات تھی جو کہ فرعون نے آ کر کہی اور اقبال نے اشعار کی صورت میں اس کو تحریر کیا۔ اب فرعون کا جواب جلال الدین رومی کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں نور جاں کے بغیر، ایمان کے بغیر حکومت بادشاہت حرام ہے۔
ید بیضا کے بغیر بادشاہت حرام ہے۔ اور اسی بات کو اقبال نے کہا، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن بادشاہی کرنا کس کا شوق نہیں ہے، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، یعنی دل کو موت آ جائے تو آپ ظاہری بادشاہت کیا کریں گے؟ تو وہ فرعون جیسے مقبروں اور فرعون کی لاش جیسے عبرت ناک انجام ہمیں خبر دیتے ہیں کہ اس طرف نہیں جانا، اس طرف رخ نہیں کرنا۔ آگے فرماتے ہیں، بادشاہت رعایا کی کمزوری کے باعث قوت پکڑتی ہے، اس کی جڑ محروموں کی محرومی سے قوی ہوتی ہے۔ بادشاہت خراج لینے اور رعایا خراج دینے پر مبنی ہے، اس سے پتھر جیسا قوی انسان بھی شیشے کی طرح نازک یا کمزور ہو جاتا ہے۔ فوج، قید خانہ، زنجیریں سب رہزنی ہیں، حقیقی حاکم وہی ہے جو ان اشیاء سے بے نیاز ہے۔ یعنی کہ اقبال نے پھر جلال الدین رومی نے اشارہ کیا، اصلی بادشاہی اسی کو زیب دیتی ہے جو ان تمام تر چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی کہ جو ظاہری حکومت ہے یہ ختم ہو جانی ہے، لیکن اگر آپ کو باطنی حکومت، دل کی حکومت، خودی کی حکومت، باطن کی حکومت اگر آپ کو عطا کر دی گئی تو وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اور اس چیز کی ابتدا انسان کے قلب سے ہوتی ہے۔ اس چیز میں یہ بتایا گیا کہ جو اقبال نے جو ملاقات کی فرعون سے، فرعون بھی اس بات پر پشیمان ہے کہ کاش کہ میں حرص و ہوس میں نہ پڑتا اور نور ایمان کو اپنے دل میں جگہ دیتا۔ یہ اصلی بادشاہی ہے۔ اگر یہ بادشاہی آپ بھی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مشاہدات آپ کو بھی ہوں جو کہ اقبال کو ہوئے، اگر آپ چاہتے ہیں اس جیسی سیر جو اقبال کو مختلف جہانوں میں ہوئی اور مختلف جہانوں میں اقبال نے مختلف لوگوں سے ملاقات کی، آپ کو بھی ہو، تو آپ کو بھی اپنے باطن کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے باطن کو روشن کرنا پڑے گا، اپنے باطن کو منور کرنا پڑے گا، اپنے لطائف کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اس کا بہترین سورس اللہ کا نور ہے۔ اللہ کے نور سے یہ آپ کا باطن تربیت حاصل کرے گا۔ اللہ کا نور حاصل کرنے کا بہترین سورس ذکر الہی ہے۔ دل کی دھڑکنوں کو آباد کریں۔ تو ایسے میں نے پہلے کہا کہ اقبال کیا کہتے ہیں، کسے نہیں ہے تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، یعنی اگر دل مردہ ہے تو پھر بادشاہت بھی کسی کام کی نہیں ہے بلکہ عبرت کا سامان ہے۔ اصلی بادشاہت کی طرف آئیں، آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ